سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز سامعین حاضرین، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذیقعدہ شریف رواں ہے اور ان قریب ماہ ذی الحج کا آغاز ہونے والا ہے، اور ماہ ذی الحج یہ جو 3 مہینے ہیں شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے اور ان کے اسپیشل احکام ہیں۔ تو اس میں خصوصاً جو ذی الحج ہے اس کی فضیلت قرآن پاک نے بیان کی، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا والفجر وليال عشر، فرمایا قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد ماہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اتنا نہیں ہوتا جتنا اجر و ثواب اور بندے کا نیک عمل اللہ تعالیٰ ان دنوں میں پسند فرماتا ہے۔ یہ جو 10 دن ذی الحج کے ہیں ان کی فضیلت میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف بخاری شریف کے حدیث پاک متفق علیہ حدیث پاک ہے، عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، کیا ایک انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا، کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ان دنوں میں عمل کرنے کا ثواب ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب، اس کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یس، ایسا مجاہد جو گھر سے نکلے، اپنی جان بھی لے کر نکلا ہے، مال بھی لے کر نکلا ہے، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی یعنی شہید ہو گیا، مال بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ تو ان لوگوں سے زیادہ ہوگا، لیکن اس کو چھوڑ کر باقی تمام دنوں کی نسبت اور تمام لوگوں کی نسبت اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں عبادت اور نیکی کو زیادہ پسند فرماتا ہے، زیادہ قبول فرماتا ہے کہ بندے ان دنوں میں نیکی کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمایا اس کے جو چونکہ 10ویں دن کا تو روزہ بنا ہے، عید ہے، باقی رہ گئے 9 دن، ان 9 دنوں کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان 10 دنوں میں روزہ رکھے، ہر ایک دن کے روزے کا ثواب، یہ صحیح حدیث پاک ہے،
مسلم بخاری میں حدیث پاک اور باقی مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن کا روزہ، یہ جو 10 دن ہے نا، ان میں سے 9 دن میں نے آج کر دیا، ایک دن کا روزہ باقی پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی ایک انسان پورا سال روزہ رکھے اور صرف ان 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھے، ان کے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 360 یا جتنے بھی دن سال میں ہوتے ہیں، کمی بیش ہوتی رہتی ہے، ان کے برابر صرف ایک روزہ ہے۔ اندازہ لگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 دنوں کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرے رات کے وقت، دن کا تو بتا دیا، دن کی عبادت ہے روزہ، اور ہر روزہ سال کے برابر ہے، اور فرمایا کہ رات کا لیلۃ القدر، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 83 ایئرس۔ فرمایا ان 10 دنوں کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر نہیں ہے، اس سے بھی افضل ہے، جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی عظمت ان دنوں کی۔ تو یہ وہ نیکی کے کام ہیں کہ جو پورے روئے زمین پر انسان مسلمان کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بار بار چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ بندو کر لو اور اپنے بخشش کا سامان تیار کر لو، پھر کل جب بلاوا آ گیا تو تم کہو گے کچھ مہلت، پھر ہم مہلت نہیں دیا کرتے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے اور میں نے تمہیں کئی چانس دیے۔ سال کے مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف چانس عطا کرتا ہے، جن میں نیکی باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، انہی میں سے 10 دن یہ ہے، اور انہی 10 دنوں میں سے یہی وہ دن ہے کہ جن میں حجاج وہ فریض حج ادا کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ میں نے گزشتہ جماعت کر دیا، اس کی جگہ بھی مخصوص اور اس کا طریقہ بھی مخصوص، نیت بھی مخصوص، ساری چیزیں اسپیشل ہیں، لیکن بہت سی نیکیاں ہیں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، جو پورے روئے زمین کے انسان وہ نیکیاں کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے یہ نیکیاں رکھی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک قربانی ہے جس پر آج میرا انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ پاک نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے مزید وضاحت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت قلیل وقت ہوتا ہے، اگر ہر بات پر اور ہر لفظ پر گفتگو کی جائے تو پھر بہت لمبا ہمیں وقت چاہیے، میں ٹو دی پوائنٹ آؤں گا۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کے مختلف معنی علماء نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں سورۃ کوثر پر، اور جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اس کو نعمت عطا کرے، اور آخرت میں بھی، تو اس کو چاہیے سورہ کوثر کی تلاوت کرے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کو دے گا، آخرت بھی دے گا۔ فرمایا ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاف کے مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت عطا کی ہے، سب سے زیادہ شان عطا کی ہے، سب سے زیادہ نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ کوئی بھی کائنات میں انسان بشمول انبیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے۔
آپ کے آگے صرف خدا کی ذات ہے پوری کائنات میں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، یہ کوئی عقیدت کے ساتھ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سرکار فرماتے تھے یہ میں فخریہ بات نہیں کہہ رہا، یہ حقائق سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، یہ شان عطا کی ہے، یہ شان عطا کی ہے، اور کوئی اللہ کا نبی ان شانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ عطا کی ہے، ہر شان بہت زیادہ عطا کی ہے جس کے کوئی انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کہ ہر علم دیا تو وہ کمال دیا، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، حکمت دی تو وہ کمال دی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اپنا قرب عطا کیا تو اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، عبادت عطا کی تو اس کی کوئی بندگی عطا کی تو ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ مرتبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ قرآن پاک میں اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی تو کا جو ہے نا مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، اور کبھی کاف کا مخاطب ہر وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تجھے یہ نعمت عطا کی۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے، اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے تمہیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں، بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے حصول کے لیے انسان تو انسان، اللہ کے نبی بھی خدا سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ لیکن یہ کیا یار کم ہے کہ وہ کلمہ اور وہ پیغمبر اللہ پاک نے جن کے امتی ہونے کی دعائیں اللہ کے نبیوں نے بھی کی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر دعائی کے عطا کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اچھا، اس کے بعد قرآن جیسی کتاب عطا کی، پوری خدا کی کائنات میں 104 کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام، ان 104 کتابوں میں کوئی بھی کتاب، یہ سب اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہونے میں تمام برابر ہے، لیکن جو عظمت قرآن پاک کی ہے نا، قرآن پاک وہ سب کے سب کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن پاک یہ عبد العباد تک کے لیے ہے، یہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، بہت سی نعمتیں عطا کی۔ پھر یہ جو زندگی کی نعمت ہے نا، ایمان کی نعمت کے بعد صحت و سلامتی زندگی کی نعمت ہے۔ آج ہم اللہ کے ناشکرے ہیں، سچی بات یہی ہے، بہت بڑے ہم خدا کے ناشکرے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں نا تو ہر انسان پر خدا تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا نہ شکری نہ کرو، اگر تم غور و فکر کرنا شروع کر دو گے، گننا شروع کر دو گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں پھر بھی اس سے زیادہ ہیں، تم گن بھی نہیں سکتے ان کو۔ نام یعنی صرف نام لینا شروع کر دو نا، مجھ پر یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مجھ پر یہ بھی اللہ کا کرم ہے، مجھ پر یہ بھی اللہ کا کرم ہے، فرمایا زندگی ختم ہو جائے گی، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں ایک دو مثالات کر کے آگے چلتا ہوں۔ کبھی بس ہم سب میں بشمول میرے کبھی غور و فکر کیا ہے ہم اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم بل نہیں دیتے، جن کا ہم بل اگر آپ دینا چاہیں نا، دینا چاہیں تو آپ صبح سے لے کر شام تک بھی میکسیمم ویجز لیں،
میکسیمم ویجن لے لے تو اس کی صرف ایک نعمت کا اس کا ایک حصہ بھی آپ نہیں خرید سکتے. اچھا بولنے وہ کیا نعمت ہے جی؟ میں نے جو کہا، اور وہ آپ گیلنوں کے گیلنے استعمال کرتے ہیں. ابھی چیک کر لیں کہ روزانہ وہ کتنے گیلن ہم استعمال کرتے ہیں. خریدیں ذرا اس کو. صرف ایک نعمت، وہ کیا ہے جی؟ بولو، سوچو، غور و فکر کرو نا. سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. پھر اب بندہ خدا کا ناشکرہ کبھی نہیں ہوگا. چلو میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، میں خود ہی بتا دیتا ہوں. یہ جو آکسیجن ہے نا، جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہسپتالوں میں جب یہ آکسیجن انسان کے باڈی میں کم ہوتی ہے نا، اور وہ سلنڈر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، تو میرے بھائی ذرا پوچھو کہ ایک سلنڈر کتنے کا آتا ہے، اور آپ روزانہ کتنے سلنڈر استعمال کرتے ہو. اس وقت جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، اور آپ باتیں سن رہے ہیں، اس وقت بھی ہم اس اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میکسیمم، میں نے تجربہ ابھی پچھلے ہفتے کیا، میکسیمم آپ 30 سیکنڈ اسکرول کر سکتے ہیں. وہ بھی سارے نہیں کر سکتے، وہ کام بھی ہوگا کہ جو 30 سیکنڈ اس کے بغیر رہ جائے. نیچے جا رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کے بعد استعمال ہو جاتا ہے. یہ ہماری باڈی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا. ہمیں اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے، پھر فریش اندر کرنا پڑتا ہے. اور یہ کئی گیلن ہے، کئی گیلن، ڈرموں کے ڈرم، سلنڈروں کے سلنڈر روزانہ ہم جو استعمال کرتے ہیں. ایک دن وہ نا بیمار ہے تو میں تکنا کہ تسی کس طریقے نال بچنے اس تو بغیر. تواڈے کول ساری دنیا دی بھی دولت ہوئے نا، سب تو دنیا دا امیر ہوئے نا، ذرا صاحب دا بند رکھے کاڈے تھے ملین آ کے یار اے میلین میرا صاحب بال کر. کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو آکسیجن ہمیں اللہ تعالیٰ فری میں دیتا ہے، جب ہم کبھی ضرورت پڑتی ہے نا تو اس کے بڑا مہنگا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اس کا بل وصول نہیں کرتا. اچھا، یہ جو روشنی ہے اور ہیٹ ہے، جتنے آرٹیفیشل ہیٹ ہے نا، جتنے آرٹیفیشل روشنی ہے نا، اس کا ہم بل دیتے ہیں. لیکن یہ جو روزانہ ہم یہ اللہ کی ہیٹ استعمال کرتے ہیں نا، ہم نے کبھی اس کا بل دیا ہے؟ میرے بھائی یہ جو آرٹیفیشل ہے یہ تبھی تک ہے جب اس کی مدد رہتی ہے. وہ ایک دن تھوڑا سا اس کو اللہ تعالیٰ ذرا زیادہ کر دے نا، ٹھنڈا یا زیادہ ہیٹ کر دے نا، پھر یہ بھی چیزیں نکارہ ہو جاتی ہیں. سورج کی روشنی اور سورج کی ہیٹ کا ہم بل نہیں دیتے، اور اس کے بغیر یہ آرٹیفیشل بھی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. یہ بھی تبھی تک کام کی جب تک وہ ہوتی ہے ساتھ. جب وہ ساتھ نہ ہو تو پھر یہ بھی کچھ وقت نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی طرح ہزاروں 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 نعمتیں، ہزاروں ہزاروں نعمتیں ہیں. میں نے چند ایک مثالیں دے دی ہیں. آپ کی آنکھ ایسے ہی ہو اور اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ روشنائی کو ختم کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں لیکن اس میں سے اندر سے روشنی ختم ہو جاتی ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے کان ایسے ہی ہوں لیکن سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں کان ان کے ایسے ہی باہر سے ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ سن نہیں سکتے. اگر خدا تعالیٰ آپ کے پاؤں سے چلنے کی صلاحیت ختم کر دے، نظر آتا ہے
کئی لوگ اور یہ بنائے اللہ پاک ایسے کہتا جا کے تم عبرت حاصل کرو. اگر تجھے میں نے یہ آدمی بغیر اس کے پاؤں آپ ہی جیسے لیکن چل نہیں سکتا تو یار اگر چلتا ہے تو کسی نے تمہیں طاقت دی ہوئی ہے نا. یہ جو اللہ کے ناشکری کرتے نا، میں نے کہا ایک 70 سال کا آدمی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی 70 سال اللہ نے اس کو ذرا آنکھیں بند کرے، آنکھیں بند کر کے کبھی کبھی سوچا کرو. اور مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، پھر آپ اللہ کی ناشکری نہیں کرو گے. 70 سال آپ کی یا میری کسی کی عمر ہوگی. انسان سوچے 70 سالوں میں آپ کو تکلیفیں زیادہ ہوئی ہیں یا آسانی آپ کی زیادہ ہوئی ہے. ہر انسان سوچے، غور و فکر کرے. میرے بھائی، معمولی سا بھی صرف دانت میں درد ہو جائے نا تو آپ کے لیے رات کے وقت سونا ناممکن ہو جاتا ہے. کوئی ذات ہے نا جس نے تیرے دانتوں کو 70 سال سلامت رکھا ہے، تیری آنکھوں کو، تیرے جسم کو. ایک نرو میں آگے پیچھے ہو جائے نا تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. 70 سال میں تیری باڈی کے ہر نرو اور تیری باڈی کا ہر پارٹ بہترین طریقے سے فنکشن کرتا رہا ہے. آخر جس خدا نے تیری باڈی کے اس نظام کو اتنا عرصہ چلایا ہے تو غور کر. اگر میکسیمم، میں نے کہا ہر انسان غور کرے، تکلیفیں بھی اینالائز کرے، تجزیہ کرے. 70 سال میں آپ کو تکلیفیں نہ ہونے کے برابر آئی ہیں. وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. کیوں؟ 360 پارٹ ہیں انسان کی باڈی کے، جوائنٹس، ان میں سے کسی ایک میں کبھی آئی ہوگی. اور 70 سال تک جو 360 میں سے 359 اللہ پاک نے صحیح رکھے ہیں، تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر وہ سب کے سب خراب ہو جاتے، ان لوگوں کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا. اللہ پاک نے فرمایا انسان تیرے جسمانی، روحانی، ہر قسم کی میں نے تجھے نعمتیں عطا کی اور بہت زیادہ عطا کی ہیں، بہت زیادہ عطا کی ہیں. اس لیے ان نعمتوں کا شکر ادا کر. اور اس شکر کے طریقے مختلف اللہ پاک نے فرمایا بندگی ہے، شکر ادا کر. نہ شکر آدمی تمہیں پسند نہیں ہے تو خدا کو نہ پسند ہوگا. آپ یہاں سے کسی کو مدد کرتے ہیں کسی کی، اور وہ آدمی اگر آپ سے بالکل صرف وہ بولے بھی نہ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یار حالانکہ وہ آپ ہی جیسا انسان ہے. نہ شکر انسان کو نہ پسند ہے تو خدا کو نہ پسند نہیں ہوگا، خدا کو بھی نہ پسند ہے نہ شکر انسان. شکر کا ایک طریقہ ہے اور ایک بڑا طریقہ ہے نماز. چونکہ نماز میں انسان کی باڈی کے سارے پارٹ سے استعمال ہوتے ہیں، یا ہر پارٹ کی وہ انسان شکر ادا کر رہا تھا، عمل کر. زبانی شکر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، پریکٹیکل شکر ہوتا ہے. اور کہتی علماء ہیں، علماء نے شکر کی تعریف ہی یہ کی ہے. شکر زبانی نہیں ہوتا بھائی. شکر 3 چیزیں اس میں استعمال ہوں تو شکر بنتا ہے. اس کی بہترین شکل ایک شکر کی، اللہ کی شکر کرنے کی بہترین شکل نماز ہے. جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کا سب سے بڑا ناشکر انسان ہے. پھر شکر کرنے کا ایک طریقہ روزہ بھی ہے، اس میں بھی پورا جسم استعمال ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی شکر کرنے کا، بھائی اللہ پاک نے ایک اور رکھا طریقہ، اس کو قربانی کہتے ہیں. فرمایا میں نے تجھے زندگی دی اور ایک پورے سال تک تو نے میری ہر چیز کو استعمال کیا ہے، تو زندگی کے بدلے میں ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے. فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے تجھے دی ہے زندگی، پورا سال تو نے میری نعمتوں کو کیا استعمال. اب سال کے بعد تو اس زندگی کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے نام پر ایک زندگی اس کے نام پر قربان کر دے، اس کے نام پر قربان کرے تاکہ مقابلہ ہو جائے.
زبان کے مقابلے میں زبان، ناک کے مقابلے میں ناک، آنکھ کے مقابلے میں آنکھ، ٹانگ کے مقابلے میں ٹانگ، دل کے مقابلے میں دل، ہر عضو کے مقابلے میں ایک دوسری چیز آ جائے گی. اس لیے اور پھر اللہ کا یہ کرم ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ زندگی تو امیر کو بھی خدا نے دی ہے، غریب کو بھی دی ہے، مسافر کو بھی دی ہے، مقیم کو بھی دی ہے. لیکن یہ جو قربانی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب پر واجب نہیں کی. غریبوں کو آج تم نہ کر، چلو میں نے تمہیں ویسے ہی دے دیے، اب تم نمازیں پڑھا کرو، تم میری تسبیح ذرا زیادہ کر لیا کرو. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ بھی پیش ہوا تھا، غریب لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر لوگ یہ سارا سب مال صدقہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ تو جنت میں ہم سے زیادہ ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں، جنت میں تم اور وہ برابر ہو جاؤ گے. فرمایا وہ کام کیا کرو. تو فرمایا کیا؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ نماز کے بعد، اتنی مرتبہ الحمدللہ. تو وہ فرمایا 34 مرتبہ، یعنی 30 اللہ اکبر، بعد میں وہ کلمہ یا نہیں آتا تو پھر یہی پڑھ لیا کرو 34 مرتبہ. فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرنے سے نا جو انہیں ثواب ملتا ہے نا قربانی اور صدقہ اور خیرات کا، اتنے ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذکر کے ساتھ دے دے گا اور تم اور وہ برابر ہو جاؤ گے. اچھا کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ گزریا، ان جو رویہ بدل جاتا ہے نا جی، یہ تکن جناب نمائے پڑھن پہ وہ جڑے سن ظاہر صاحب مال امیر کبیر وہ کہ ایک ہی کرتے پہ نے، انہیں بچہ پتہ کرنا چاہتے ہیں تو رویہ بدل کے کچھ بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں. انہیں پوچھا کی ہے یہ ہے کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ثواب بیان کرو. انہیں پھر اسی بھی پڑھا کریں گے. امیرہ نے بھی شروع کر دیتا ای ہے پڑھنا، تسبیح پڑھنی، ذکر کرنا امیرہ میں شروع کیتا. ایک غریب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ریس نہ کیا کرو. بس وہ اگر انہوں نے کر لیا تو پھر یہ ان کو پھر ایک ایکسٹرا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا، تو یہ اللہ کا فضل ہے نا. تم بھی کرتے رہو، وہ بھی کریں، لیکن اگر وہ صدقہ خیرات اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ جائیں گے تو یہ اللہ کا فضل ہے نا. اب تم کیا کر سکتے؟ یہ ساری کائنات چلتی ایسے ہی ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی ہے. دنیا میں سارے انسان برابر نہیں ہیں، وہاں بھی برابر نہیں ہوں گے. جس کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو شان دی ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، فرمایا قبول کیا کرو، اس کو مان لیا کرو. یہ اللہ کا کرم ہے، جس پر اللہ پاک کرم فرماتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو بھائی قربانی کیا ہے؟ قربانی ہے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے نا، اس کا شکریہ ہے. زندگی کے مقابلے میں زندگی ہے، چونکہ قصاص ہے نا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سال زندگی دی، لیکن یہ بھی مسافر پر ضروری نہیں ہے، غریب کے لیے نہیں ہے ضروری نہیں کرے تو ماشاءاللہ بہت نور علی نور ہے. وہ انسان جو صاحب نصاب ہو ان دنوں میں زکوٰۃ کے لیے پورا سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر اور قربانی میں ان دنوں میں آپ کے پاس گنجائش ہے قربانی دینے کی، تو پھر وہ قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قربانی دینے کی توفیق عطا کی، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، یا ویسے گھر کا جانور ہے اور پھر بھی وہ نہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کا مسلم کمیونٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 3 چیزیں واجب کی ہیں مال میں اللہ تعالیٰ نے. ایک زکوٰۃ ہے، کوئی چوائس نہیں ہے انسان کی، وہ دینی ہر حال میں دینی ہے. دوسرا صدقہ فطر ہے، یہ ہر حال میں دینا ہے، کوئی چوائس نہیں ہے. باقی کنڈیشنیں وہ موجود ہے، کس پر یہ واجب ہوتا ہے کس پر نہیں ہوتا. اور تیسری چیز قربانی ہے. یہ 3 چیزیں اسلام میں ضروری ہیں.
باقی اس کے علاوہ انسان کی اپنی مرضی ہے، باقی اچھے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ آخری بات میں نے ابھی یعنی میں عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک وہ پرانے زمانے میں لوگ کپڑے دھونے والے ہوتے تھے، دھوبی کہتے ہیں ان کو، واشر میں، تو وہ گزرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حواری آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایسے اس کو دیکھا تو فرمایا بھائی ظہر کے وقت یہ اس کی موت ہے، اور جب یہ مر جائے نا تو مجھے بتانا ہے کہ ہم تاکہ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اچھا، سب کی طرح کان الرٹ ہو گئے نا سارے کہ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ زور کا وقت جو کہ کافی لمبا بھی ہوتا تھوڑا سا، وہ دیکھا کہ جناب زور کا سارا ہی وقت ختم ہو گیا، مرا نہ وہ اسی طرح جو معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے تو فرمایا یہ مرے گا، مرا نہیں ہے۔ فرمایا مجھے بتایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اس کی موت ہے ظہر کے وقت، اب یہ مسئلہ وہی حل کریں گے، کیونکہ میں نے تو خود خبر دی نہیں نا، مجھے جیسی خبر ملی ایسی خبر میں نے تمہیں باز کر دی۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو نے تو مجھے خبر دی تھی کہ یہ مر جائے گا، یہ تو ابھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو فرمایا بلاؤ اس کو، یہ خود ہی بتائے گا کہ مرا کیوں نہیں، اور تاکہ سب کو پتہ چل جائے، اسی کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو آپ نے فرمایا یار تو 10-11 بجے اتوں گزریا ہوئے گا نا، 8 بجے جڑا بھی ٹائم ہے ایسی اتوں۔ فرمایا تو جا کے کم کی کیتا یار، سوچنے لگا انہوں نے کم لگا رہے، کوئی کم شم نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کوئی خاص کام آج تو نے کیا ہے، بتاؤ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس ہی 3 روٹیاں، اور جب میں کھانے کی لگا نا تو ایک بھوکا آ گیا، سائل آ گیا، انہوں نے کہا میں تو تیرے نالوں زیادہ بھوکا۔ میں نے اٹھا کر میں نے کہ جو آج ہم برداشت کر لیں گے، وہ تینوں کی تینوں اٹھا کر اس کو دے دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی یہ جو صدقہ ہے نا، چونکہ صدقہ بلائیں ٹال دیا کرتا ہے، صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ دولت میں اضافہ کرتا ہے، ان 3 روٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو لمبا کر دیا۔ اور فرمایا ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جو 1 درہم یا دینار خرچ کرتے ہیں تو فرمایا 10 سال تک اگر وہ تقدیر کا فائنل فیصلہ وہ نہیں بدلتا، جو تقدیر مبرم ہے وہ آگے پھرتا تو ہم مرنا ہی نہیں، بھائی مرنا ضرور ہے، وہ فائنل ہے، وہ نہیں بدلے گا کسی چیز نہ، وہ نہ دعاواں نال بدلتا، نہ علاج نال بدلتا، نہ صدقے نال، وہ کسی چیز نال نہیں بدلتا، وہ آ جانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بدلتا ہے۔ ایک انسان کی موت ہوتی ہے لیکن 1 دینار وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جس کی وجہ سے 10 سال اللہ تعالیٰ کی اس کی عمر زیادہ کر دیتا ہے۔ قربانی بھی ایسی ہے، قربانی بھی ایسی ہے، یہ صدقہ فطر بھی ایسی ہے، زکوٰۃ بھی ایسی ہے۔ یہ جو روز تم مسیدے پیسے جاتے ہیں یہ بھی ہے، جن دونوں پتا کنیاں مصیبتیں ٹال جاتی ہیں۔ سوچیا جے گھر جا کے کنیاں مصیبتیں آ سکتی سن، نہیں، کئی دفعہ یک دم تواڈے سامنے تو گڈی گزرے گی، ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا، ایسے سارے نال پیش آمدہ۔ اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، ہزاروں مصیبتوں سے اور ہزار بلاؤں سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ آخری بات، بہت ٹائم ہو گیا، میں نے کہا یہ یاد رکھیں، ایک پرندہ خدا کسی دا دشمن بنا دینا نا تو ساڈے واسطے گھروں باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں بچے نے پڑھایا سی، میں 8 ٹھوک تیرے سر وچ مار کے او گیا پرندہ۔ یار کنیاں ہزاراں قسم دے خدا نے پرندے بنائے نے، لیکن کسی نو وہ تواڈے قبضے وچ بھی نہیں آ سکتا، نیچے تو پھر کوئی کر لو گے یا بم چوٹن والے کی کرو گے تسی؟ کبھی سوچا ہے اتنے پرندے ہیں، کبھی ہمارے سر پر ایسا بھی نہیں کرتے۔ اگر خدا بنا دے دشمن کسی کو، اگر بنا دے
کیا کر لیں گے؟ کیا کر لو گے؟ آپ کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، مگر نہیں بنایا اس نے. سارے ہزاروں قسم کے جانور ہیں، ایک کو بھی ہمارا دشمن نہیں بنایا. جو بنائے وہ بھی اٹیک نہیں کرتے، وہ جب اپنا ڈیفنس کے لیے اٹیک کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک ہم پر فرماتا ہے. اب ان نعمتوں کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے. جن کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی دیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.